اکثر زبور داؤد نبی کی زندگی کے مختلف حالات و واقعات میں ان کے دلی خیالات کی عکاس تحریریں ہیں جو انہوں نے روح القدس کی انسپریشن سے قلم بند کی۔ لفظ زبور عبرانی زبان کے لفظ مزمور سے ماخوذ ہے اور عبرانی زبان میں اس کے معنی ہے توڑنا یا جسے انگلش میں کہتے ہیں پلک کرنا۔ گو کہ یہ معنی بظاہر زبور سے کوئی تعلق نہیں رکھتے دکھائی دیتے، لیکن یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ کئی الفاظ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے معنوں میں یا مفہوم میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے ان کے معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی لفظ مزمور یا زبور کے ساتھ ہوا جس کا اب معنی یہ لیا جاتا ہے کہ زبور یا مزمور ایک مقدس نظم یا ایک روحانی گیت ہے جو خدا کی ستائش یا تمجید میں لکھی جاتی ہے۔ لیکن اگر اسے لٹریچر کے حوالے سے دیکھا جائے تو انگلش کا لفظ جیسے اوڈ کہا جاتا ہے، اس کا کسی نہ کسی طرح سے اس کے ساتھ بھی تعلق بنتا ہے، کیونکہ اوڈ انگلش کی وہ نظم ہے جس میں مصنف یا شاعر اپنے دلی خیالات کا اظہار کرتا ہے جو رنج، دکھ، پریشانی، خوشی یا کسی طرح کے بھی جذبات کی عکاسی کرتے ہوں۔ موجودہ معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبور کے معنی ہیں مقدس نظم یا ایک روحانی گیت۔ زبور کی کتاب میں مندرج 150 زبور یا مزمور وقت اور زمانے کے اعتبار سے ترتیب نہیں دیے گئے، بلکہ انہیں ان کے موضوعات کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے۔ زبور کی کتاب مزید 5 ذیلی کتابوں یا مجموعوں میں منقسم ہے، یعنی ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلا مجموعہ زبور 1 سے 41 زبور تک ہے۔ دوسرا مجموعہ یا دوسری کتاب زبور 42 سے زبور 72 تک ہے۔ تیسرا مجموعہ زبور 73 سے 89 زبور تک ہے، اور چوتھا مجموعہ یا چوتھی کتاب زبور 90 سے 106 زبور تک ہے، اور آخری اور پانچواں مجموعہ زبور 107 سے 150 زبور تک مشتمل ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زبور 119 سب سے لمبا زبور ہے، اور زبور 22 کو خداوند یسوع مسیح کا زبور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جو الفاظ، جو کلمات صلیب پر ادا کیے، وہ در حقیقت ہمیں زبور 22 میں ملتے ہیں۔ زبور کی کتاب کا پہلا زبور جو داؤد نبی سے منسوب ہے وہ ہے زبور 103، اور یہ وہ زبور ہے جب داؤد نبی نے اس وقت لکھا جب وہ اپنے بیٹے ابی سلوم کے سامنے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے یا بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب جہاں تک زبور کس نے لکھے، تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ گو کہ کہا جاتا ہے کہ زبور لکھنے والے داؤد نبی تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ داؤد نبی نے صرف 73 زبور لکھے۔ صرف 73 زبور خاص الخاص طور پر مستند طور پر داؤد نبی سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 12 زبور ایسے ہیں جو کوائر لیڈر جن کو داؤد نے ہی مقرر کیا تھا، ان میں آصف کے مزامیر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بنی کورہ کے مزامیر بھی ہیں۔ آصف سے 12 زبور منسوب ہیں اور بنی کورہ سے 11، اور یہ لاوی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ اس وقت جو کوائر تھی یا جو جسے بائبل میں لکھا گیا ہے کہ میر مغنی جو لیڈر تھے سنگنگ کے، وہ ان سے منسوب ہیں کہ انہوں نے لکھے یا انہوں نے ترتیب دیے۔ اس کے علاوہ سلیمان نبی سے بھی 2 زبور منسوب ہیں، خاص طور پر 72 زبور میں ان کا نام بھی آتا ہے کہ زبور 72 سلیمان بن داؤد کا لکھا ہوا زبور ہے۔ اس کے علاوہ غزل الغزلات کو بھی کچھ لوگ ایک طویل زبور ہی مانتے ہیں کہ یہ بھی ایک زبور ہے جو سلیمان نبی سے منسوب ہے۔ بزرگ موسیٰ سے زبور 90 منسوب ہیں، اور اس کے علاوہ ایتان ازراحی سے 1 اور ہیمان ازراحی سے بھی کم از کم 1 زبور منسوب ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ بزرگ موسیٰ داؤد نبی سے بہت عرصہ پہلے موجود تھے، یعنی کہ وہ 1571 BC میں پیدا ہوئے، جبکہ داؤد نبی 990 BC میں پیدا ہوئے۔ تو اتنے طویل
فاصلے اور اتنا طویل عرصہ دونوں کے درمیان ہونے کے باوجود زبور کی کتاب میں جو زبور درج ہیں ان میں ایک بلا کی مطابقت اور تسلسل پایا جاتا ہے، اور یہ مطابقت اور تسلسل در حقیقت ہمیں پوری بائبل مقدس میں ہی ملتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب ایک ہی کہانی کی مکمل طور پر ایک لڑی در لڑی داستان دکھائی دیتی ہے۔ یہی حال زبوروں کا بھی ہے، اور جیسے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ زبور کرونالوجیکلی نہیں، یعنی کہ زمانہ اور وقت کے لحاظ سے مرتب نہیں کیے گئے، بلکہ انہیں ان کے موضوعات کے لحاظ سے مرتب کیا گیا ہے یا ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 50 زبور ایسے ہیں جن کے لکھنے والوں کے بارے حتمی رائے نہیں ملتی، تو انہیں انگلش میں کہا جاتا ہے کہ 50 orphan psalms، یعنی ان 50 زبوروں کے لکھنے والے کے بارے میں حتمی انفارمیشن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ زبور داؤد نبی نے ہی لکھے ہوں یا اور نبیوں نے لکھے ہوں، لیکن یہ زبور کی کتاب میں موجود ہیں۔ ان میں بہت زیادہ اس بات کی جھلک نظر آتی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ داؤد نبی نے ہی لکھے ہوں۔ نئے عہد نامہ میں اعمال کی کتاب 4 باب کی 25 آیت میں ہمیں دوسرے زبور کے بارے میں یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ بھی داؤد نبی نے ہی لکھا۔ اس کے علاوہ عبرانیوں 4 باب کی 7 آیت کے مطابق بھی زبور 95 داؤد نبی نے ہی لکھا۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ 73 کم از کم 73 زبور ایسے ہیں جو داؤد نبی سے مستند طور پر منسوب ہیں، اور اس کے علاوہ آصف جو کہ ایک میر مغنی تھے، کوائر لیڈر تھے، ان سے کم و بیش 12، بنی کورہ جو کہ لیڈر تھے، سنگنگ کے کوائر لیڈر تھے، میر مغنی تھے، ان سے 11، اور سلیمان نبی سے کم از کم 2، اور بزرگ موسیٰ سے 1، ایتان ازراحی سے 1، اور ہیمان ازراحی سے 1 زبور منسوب ہیں، لیکن 50 زبور ایسے ہیں جو کسی سے مستند طور پر منسوب نہیں ہیں۔ تو زبور کی کتاب کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک منی بائبل ہے، یعنی کہ انسان کی زندگی کے ہر تجربے کو یہ کور کرتی ہے، خوشی کے، غمی کے، اور خدا کی حمد و تمجید کے لیے، اور دشمنوں سے پناہ کے لیے، اور توبہ کے لیے۔ تو مختلف موضوعات اور مختلف واقعات جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں، ان سب کے لیے 150 زبوروں میں کوئی نہ کوئی ایسا زبور ہوتا ہے جو ہمارے دل کی آواز بنتا ہے۔ اسی لیے ہم زیادہ سے زیادہ زبور کی کتاب پڑھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ Thank you very much. God bless you all.